بلا تخیر میں دعوتی خطاب دے رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان اسلم قادری رضوی صاحب. آپ آتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نوکری پیش کرتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد محمد رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. وقت بالکل مختصر ہے، باتیں کر کے اپنے بیان کو مکمل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی محبت کی بات ہو رہی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر اس نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے متی الساعة، قیامت کب آئے گا. نبی علیہ السلام سے جب اس نے یہ سوال کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے. اب اس صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ نبی علیہ السلام کی محبت کا دھم بھرا، حضور علیہ السلام کی محبت کو بیان کیا. کہا لا شیء، کہا حضور اور کچھ بھی نہیں ہے الا انی احب اللہ ورسولہ. حضور ایک بات ہے، اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ چیز ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا عمل ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ بڑی قیامت کی تیاری کر رکھی ہے. اللہ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں. اب جب نبی علیہ السلام نے یہ اس کی بات سنی، حضور نے فرمایا پھر پریشان نہیں ہونا. انتا مع من احببتا، جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن تجھے ملا دے گا. اس لیے کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرت انس کہتے جب اس شخص نے یہ بات کی، حضور نے جواب دیا، کہا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. حضرت انس کہتے میں نے پھر یہ اعلان کیا، کہا میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ محبت ہی ہے جو مجھے پار لگا سکتی ہے، وگرنہ میرا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ ہوں کہ بھائی میں نے بڑے عمل کیے. اس لیے محبت مصطفیٰ بندے کے لیے ضروری ہے کہ محبت مصطفیٰ اس حد تک بندے کے اندر موجزن ہو. اب ہمارے لیے کہ بھئی آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ اگر آپ کی محبت کسی ایکٹر کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کا اٹھایا جانا اس کے ساتھ ہے. اگر آپ کی محبت صحابہ سے ہے، اگر آپ کی محبت رسول اللہ سے ہے، اگر آپ کی محبت علماء کرام سے ہے، تابعین سے ہے، تبع تابعین سے ہے، تو بھائی پھر آپ کو اس کے اعتبار سے اجر دیا جائے گا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور ایک مقام پر موجود ہیں. اس نے آ کر کے حضور سے سوال کیا، عرض کی حضور آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کے پاس یہ بکریاں موجود ہیں، یہ 40,000 بکریاں نبی علیہ السلام دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہیں. 40,000 بکریاں حضور علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. اب وہ شخص آتا ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے. حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے اعطنی ایہ، کہا حضور یہ بکریاں مجھے عطا فرما دیجئے.
اب دیکھیں، کوئی اس بندے کی خدمت نہیں، کوئی اس بندے کی محنت نہیں، کوئی راتوں کو نبی علیہ السلام کی کوئی خدمت نہیں کرتا رہا، نہ کوئی نمازیں پڑھی، نہ زکاتیں دی۔ نماز ابھی کیسے پڑھتا؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا ہے حضور یہ بکریاں عطا فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تیری کوئی خدمت نہیں ہے؟ فرمایا مانگنے والے جا، تو اس درس پہ آیا ہے جہاں کسی کو خالی نہیں موڑا جاتا۔ کہا جا، میں نے یہ ساری بکریاں تجھے عطا فرما دی۔ اب اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بولو بولو، دینے والا ہے سچا۔ حضور کہتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، رب عطا فرمانے والا ہے، میں اس کو تقسیم فرمانے والا۔ نبی علیہ السلام کی ایک سے بڑھ کر ایک صفت ہے۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے کافر سامنے موجود ہیں، سب کو لائنوں میں لگایا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے سوال کیا بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ فرماؤں گا؟ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا انت کریم ابن کریم، بولو سبحان اللہ۔ کہا آپ بھی کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، کافر ہو کے سامنے موجود ہے۔ آج ایک مسلمان کلمہ گو حضور کو کریم کہا جائے تو شرک کے فتوے لگا دیتے، کافر ہو کے کہتا ہے انت کریم ابن کریم، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگو کافروں، بڑے بڑے تمہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے، بڑا ستایا، لیکن بات آج کیا ہے؟ کہا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم طلقاء، کہا جاؤ، تثریب کہتے ہیں کسی کو کسی کے گناہ کا احساس دلانا، تمہیں تمہارے گناہ کا احساس بھی نہیں دلایا جائے گا۔ اذهبوا فانتم طلقاء، کہا تم نے کہا ہے نا کریم ہو، کریم باپ کے بیٹے ہو، تو کہا جاؤ آج تمہارے جرموں کا احساس بھی نہیں دلایا جائے گا، جاؤ میں نے تم سب کو عام معافی کا اعلان فرما دی۔ یہ نبی علیہ السلام کی ذات۔ حسن کی بات کریں تو ایک سے بڑھ کر کہیں حضرت حسان کو دیکھیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا حضور آپ سے حسین آج تک حسان کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بول چڑھو سبحان اللہ۔ کہا دیکھتی تو تب نا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے حسین کسی ماں نے پیدا کیا ہوتا، حضور آپ سے حسین آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا جس طرح آپ نے چاہا آپ کے رب نے ویسے آپ کو پیدا فرما دیا۔ تو ایک سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی ایک صفت ہے۔ آپ کوئی بھی نبی علیہ السلام کے حسن کو دیکھیں۔ اب نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ آپ محمد کے اعتبار سے، محمد کا معنی ہوتا ہے، مفردات القرآن میں امام راغب نے اس کے بارے میں لکھا، کہا الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرہ قرۃ بعد قرہ، محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تعریف کرتے ہیں نا، محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ امام راغب نے بیان کیا، کہا محمد اس کو نہیں کہتے کہ جو صرف یہ کہہ دو کہ تعریف کیا ہوا، بلکہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، تعریف کی جا رہی ہو، اور تا قیام قیامت جس کی تعریف کی جائے اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور آگے بات یہاں تک نہیں، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت بیان کرتے، کہا قیامت بھی جو برپا جائے گی یہ بھی نبی علیہ السلام کی شانوں کو دکھانے کے لیے کی جائے گی۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی شانیں پاک ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ایک صفت کو بیان کریں، ایک ایک مثال کو بیان کریں۔ بات یہی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی ذات کی شان ہے تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔